ویلکم بیک۔ نئے صوبے کیسے بنیں گے؟ ARY نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق صوبوں کے قیام کے لیے کسی اسمبلی کی اب تک کی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ نئے صوبوں کے لیے آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کرنا ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائیے گا۔ دیکھیں جی، نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو اس وقت بحث جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جن صوبوں میں مزید صوبے بننے ہیں شاید انہوں نے قرارداد پاس کر رکھی ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے آئین میں ایک واضح طور پر طریقہ کار درج ہے۔ سب سے پہلے تو نئے صوبوں کے قیام کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی اور جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے وہاں پر آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ نئے صوبوں کے لیے صوبائی اسمبلی کو بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ صوبائی اسمبلیوں سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے 5 آرٹیکلز آئین کے ہیں جن میں ترمیم کرنے ہوگی۔ نئے صوبوں کے لیے ان آرٹیکلز میں آرٹیکل 1، 51، 59، 106 اور 239 میں جو ہے وہ ترمیم کرنا ہوگی۔ اسی کے بعد جو ہے یہ پروسیس آگے سٹارٹ ہوگا، چونکہ صوبوں کی تعداد سینٹ، قومی، صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں رد بدل کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں ان کا تعین بھی کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 239 کے تحت پہلے بل سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیش ہوگا اور وہاں سے 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کی منظوری ہوگی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری کے بعد یہ بل متعلقہ اس صوبے کو، صوبائی اسمبلی کو بھیجا جائے گا جہاں پہ نیا صوبہ جو ہے وہ بنے گا، اور صوبائی اسمبلی بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ اس بل کی منظوری دے گی۔ آرٹیکل 239 کے تحت صوبائی اسمبلی اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ اس بل کو منظور کرتی ہے تو پھر یہ بل صدر مملکت کے پاس جائے گا اور اس کے بعد نئے صوبے کے تشکیل کے حوالے سے کام کا آغاز ہوگا۔ اور اگر صوبائی اسمبلی اس بل کو منظور نہیں کرتی 2/3 اکثریت سے تو یہ ساری جو ایفرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن نئے صوبے کے قیام کے لیے قرارداد کی بجائے سینٹ، قومی اسمبلی اور متعلقہ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ اس بل کو منظور کرانا ضروری ہوگا، تبھی یہ پروسیس جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہوگا۔ اور اب تک کی جو قراردادوں کی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کسی قسم کی آئین میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے، صرف آئین میں ترمیم کے ذریعے نئے صوبے بنیں گے۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر کی جانب سے ججز تعیناتی سمری اب تک منظور نہ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایڈوکیٹ لقمان ظفر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے دلائل میں کہا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ 20 اور 21 جولائی کو ہوئی جس میں سفارش کی گئی۔ 15 دن گزر چکے ہیں، میری معلومات کے مطابق حکومت نوٹیفیکیشن کرنے لگی ہے، آپ اس حوالے سے معلومات منگوا لیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا کیا صدر پاکستان کے خلاف یہ پٹیشن جاری ہو سکتی ہے، جس پر وکیل نے کہا صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون عمومی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، صدر کی منظوری کے بغیر وزارت قانون نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے۔ عدالت نے کہا آپ وہ فیصلہ بتائیں جس میں صدر کو ہدایات جاری کی گئی ہوں، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے مجاز اتھارٹی کون سی ہے، وہ فیصلہ بتا دیں جس میں صدر کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہو۔ خبر دیں گے آپ کو، میڈیکل کالجز کے داخلہ امتحان MD کیٹ کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ MD کیٹ ٹیسٹ 16 اگست کے بجائے اب 20 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ میڈیکل کالجز کے داخلہ امتحان MD کیٹ کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے اور MD کیٹ ٹیسٹ 16 اگست کے بجائے اب 20 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یہ تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ میڈیکل کالجز کے داخلہ امتحان MD کیٹ کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ MD کیٹ ٹیسٹ 16 اگست کے بجائے 20 ستمبر کو ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر بتائیے گا کیوں تبدیل کیا گیا ہے شیڈیول؟ جی بالکل، صدر PMNDC پروفیسر رضوان تاج نے ARY نیوز سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ MD کیٹ کا جو شیڈیول ہے اس کو ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ جو 16 اگست کو یہ امتحان ہونا تھا ملک بھر میں ایک ساتھ، اب اس کی جگہ 20 ستمبر کو ہوگا اور یہ فیصلہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے سے نہ صرف شفاف امتحان کا جو انعقاد ہے وہ بھی یقینی بنایا جا سکے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ MD کیٹ کا جو بھی خواہش مند امیدواران اس میں حصہ لیں گے ان کو بھی تیاری کے لیے مناسب وقت مل سکے گا۔ اس سے قبل بھی مختلف اداروں کی جانب سے اور طلباء کی جانب سے سینٹ کی جو قومی اسمبلی اور کی جو وزارت صحت کی کمیٹی ہے اس سے بھی رجوع کیا گیا تھا اور امیدواران کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی صورتحال بھی ہے،
اسی لیے اس کو پوسٹ پون کیا جائے، لیکن اس پر وزارت صحت کی جانب سے اسٹانس واضح تھا کہ امتحان کو کسی صورت ری شیڈول نہیں کیا جائے گا، لیکن اب یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے اب ایم ڈی کیٹ کا جو داخلہ امتحان ہے اس کی جو تاریخ ہے اس میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ پہلے یہ امتحان 16 اگست کو ہونا تھا رواں ماہ، لیکن اب یہ آئندہ ماہ 20 ستمبر کو ملک بھر میں ایک ساتھ منعقد کیا جائے گا۔ جی جہانگیر خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور خبر یہ ہے کہ میر رضا کی قبر کشائی کے لیے والد نے سٹی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قبر کشائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فاروق سمیع ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ فاروق بتائیے گا۔ والد کی جانب سے خبر کشائی کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے اوپر جو ہے انہوں نے درخواست عدالت میں لگائی، جسے جوڈیشل مجسٹریٹ ای سے سماعت کی۔ عدالت میں جبران ناصر کے جو وکیل ہیں، جبران ناصر وکیل ہیں، والد کی ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت کو اختیار ہے کہ تفتیش افسر کو نوٹس کیے بغیر خبر کشائی کے احکامات دے سکتی ہے۔ جس پر عدالت نے آبزرویشن دی کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہی درخواست دیں اور آج ہی ہم آرڈر کرتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ تقسیم کہاں ہوئی ہے، جس میں وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ فیروز آباد قبرستان کے حدود میں ہوئی ہے۔ عدالت نے خبر کشائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور خبر کشائی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالت کے باہر ان کے والد کا اور ان کے وکیلوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پولیس کی جو اب تک کی تفتیش ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیش پہ عدم اعتماد کے باعث ہی وہ آج عدالت میں یہاں پر موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خبر کشائی کی جائے۔ پولیس جو ہے واضح بیانات نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی ہم کو مطمئن کر رہی ہے، نہ ہی ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش کس موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کو میڈیا کی خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے بیٹی کی تفتیش میں کیا ہو رہا ہے۔ پولیس نے میڈیکل لیگل رپورٹ سے لے کر اب تک کے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ جو ہے وہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ فاروق سمیع۔ میر رضا کیس میں تھوڑا ابہام پیدا ہوا ہے۔ غیر متعلقہ میڈیکو لیگل افسر کیس پر کچھ کہہ رہا ہے، ڈاکیومنٹ میں کچھ اور بات سامنے آئی ہے۔ آئی جی سندھ جاوید آلا موڈو کہتے ہیں میڈیکل بورڈ بٹھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیس ٹریس کر چکے ہیں، جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ تھوڑا سا ابہام ہوا ہے، ایک غیر متعلقہ میڈیکو لیگل آفیسر ہے، انہوں نے کوئی کمنٹس کر دیا ہے۔ جو میڈیکو لیگل ڈاکیومنٹ ہے ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ وربلی دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ آپ بورڈ بٹھا رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور وہ میڈیکل ایکسپرٹ ہی فیصلہ اس پہ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے اور جس طرح ہوگا اس کے مطابق پولیس کی انویسٹیگیشن۔ پولیس کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں ہے، پورا کیس ٹریس کر دیا ہے۔ اس کی پریس کانفرنس کراچی پولیس عنقریب کرے گی، آپ کو سب فیکٹس بتائیں۔ میر رضا علی کیس میں نیا موڑ، پولیس سرجن کراچی نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سنگین اعتراضات اٹھاتے ہوئے 14 اہم خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ پولیس سرجن کے مطابق رپورٹ میں ایسے کئی اہم فورنزک تقاضے پورے نہیں کیے گئے جن سے تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔ میر رضا علی کیس پوسٹ مارٹم رپورٹ سوالات کی زد میں آ گئی۔ پولیس سرجن کراچی نے ایس ایس پی ایسٹ کو ارسال کیے گئے مراسلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ مراسلے کے مطابق لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، گن شاٹ ریزیڈیو کے لیے ہاتھوں کے سواب حاصل نہیں کیے گئے، گولی کے داخل ہونے والے زخم پر موجود بلیکنگ کا کیمیکل تجزیے کے لیے بھی نمونہ نہیں لیا گیا، سر کے مکمل معائنے کے لیے جلد نہیں ہٹائی گئی، نہ ہی کھوپڑی کھول کر اندرونی معائنہ کیا گیا، گردن کا اندرونی معائنہ بھی نہیں کیا گیا۔ اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زخموں کی پیمائش کے لیے اسکیل استعمال نہیں کیا گیا، کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر نہیں لی گئیں، گولی کے داخل و خارج ہونے والے زخموں کی درست پوزیشن بھی واضح نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں داخل ہونے والے زخم کا سائز خارج ہونے والے زخم سے بڑا درج کیا گیا، کپڑوں پر موجود نشانات اور ریشوں کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا، جسم کے اندر گولی کے راستے اور ٹریجیکٹری کی بھی وضاحت موجود نہیں، جسم میں گلنے سڑنے کے مراحل کی مکمل تفصیل شامل نہیں کی گئی، چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود ڈی این اے سیمپل بھی حاصل نہیں کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ مراسلے میں سفارش کی گئی ہے کہ تمام اعتراضات کا سائنسی اور قانونی بنیادوں پر جواب دیا جائے، تسلی بخش وضاحت نہ ملے تو قبر کشائی کر کے دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔